مسجد نبوی شریف میں ایک لکڑی کا ستون ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے استون حنانہ کہتے ہیں۔ استون حنانہ یہ لکڑی کا ایک سوکھا تنا حضور علیہ السلام کی پشت مبارک اس سے مس ہوتی اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ بنو نجار سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور وہ بنوا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہ حضور اسے قبول فرمائیں۔ لکڑی کے اس سوکھے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے ہیں، اگر اسے قبول فرما لیں، اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی، اور جمعے کا دن ہے، بالکل جو دیوار سے متصل اس ممبر کو لگایا گیا، اور قریب ہی استون حنانہ ہے، قریب ہے، جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ممبر پہ جو نیا ممبر آیا اس پہ آپ بیٹھے ہیں، جلوہ افروز ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہوا، ہم نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہمیں نظر نہیں آیا روتا، سامنے دیکھا، آگے دیکھا، برابر میں دیکھا، کوئی رو نہیں رہا، لیکن یہ آہستہ آہستہ گریہ جو ہے، آہو فغاں جو ہے وہ بڑھنے لگا، اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ جب آواز زیادہ بلند ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے اور اس لکڑی کے سوکھے تنے کے پاس تشریف لے گئے، جا کر اسے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سینے سے لگایا، وہ اس طرح رونے لگا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا، اس ممبر میں اور لکڑی کے ستون میں کوئی فاصلہ نہیں تھا زیادہ، لیکن اس ستون سے یہ جدائی بھی برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگا۔ اب دیکھیے کہ رخ مصطفیٰ بھی سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ کے چہرے والے بھی سامنے ہیں، واللیل کی زلفوں والے بھی سامنے ہیں۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہوا تو وہ ستون کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ اتنی جدائی بھی اسے برداشت نہ ہوئی کہ نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سے کروں بیاں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ یعنی اتنا ڈسٹینس بھی اس سے گوارا نہ ہوا کہ حضور مجھے چھوڑ کر اس لکڑی کے ممبر پہ تشریف لے گئے۔ پہلے میں روزانہ مزے لیتا تھا پشت انور کے، اب وہ لکڑی کا جو ممبر ہے، یہ سعادت تو اس کے حصے میں آ گئی، میں محروم ہو گیا۔ بس اس بات پہ وہ ستون رونے لگا۔ پتا چلا کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، جو روتا ہے یہی تو گداز ہے، اسی کو تو تری کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو پھر خشکی ہے۔ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، صاحب علم بھی ہوں گے، وارثان محراب و ممبر بھی ہوں گے، لیکن خشک ہوں گے۔ یہ عشق کی تری جس میں ہے نا، وہ تر گیا ہے، وہ پا گیا۔ لکڑی کا ستون اس راز کو سمجھ گیا، اس نے کہا کہ بات بنے گی جب یہ آنسو نکلیں گے۔ وہ رویا، اس کا کام ہویا۔ اب دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن توجہ کہاں گئی میرے سرکار کی؟ جو رو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ محفل تو ساری جمی ہوتی ہے، لیکن جو محفل میں سوز و گداز میں ہوتا ہے، آنکھیں جس کی نم ہوتی ہیں، کرم اس پہ ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے محفل والوں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ ستون جو ہے وہ رونے لگا،
کہ جب تک وہ رویا نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کی پشت مبارک اس سے مس ہوتی تھی، اور جب وہ رویا تو حضور کا سینہ اقدس اس سے مس ہوا۔ یہ دیکھیے آپ کہ پہلے پشت مبارک مس ہوتی، لیکن جب وہ رویا تو رونے کی برکت دیکھیے کہ علم نشرح لک صدر، کہ سینے والے میرے آقا کریم نے اپنا سینہ اس سے مس کیا اور فرمایا کہ اگر تو چاہے، اب جملہ سنیے، فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، مشرق سے مغرب تک لوگ تیری کھجوریں کھایا کریں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دوں کہ جنتی لوگ تجھ سے استفادہ کریں۔ اس کھجور نے کیا کہا، اس سوکھے تنے نے، مجھے آج بتائیں کہ جتنے لوگ ہیں باغبانی کرتے ہیں کہ لکڑی کا سوکھا تنا کیسے ہرا بھرا ہوگا، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اور یہی نہیں فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک تیری کھجوریں جائیں گی اگر تو چاہے تو۔ زمزم کا پانی مشرق و مغرب جاتا ہے یا نہیں جاتا، دنیا کے کونے کونے میں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دوں جہاں جنتی لوگ تیری کھجوریں کھائیں، میوے کھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھیج دیجیے، مجھے جنت میں بھیج دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر کے نیچے قدموں میں، دیکھیے گا جہاں ممبر ہے وہاں آپ نے کھدائی کروائی اور اس تنے کو وہاں دفن کر دیا، فرمایا یہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو حضور کے قدموں میں آ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو حضور سے سچی غلامی رکھیں، محبت رکھیں۔ ایک لکڑی کا سوکھا تنا جب حضور کے عشق میں آنسو بہاتا ہے تو سرکار تو اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی حضور کے غلام